اور آج بھی اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور پھر واپس آتے ہیں اور ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں آج کے اس موضوع کو. آئیے چل کے دیکھتے ہیں انبیاء کے بول. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول میں ہمارا ذکر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یہ سلسلہ جاری تھا، اور کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے پیارے خلیل کو ایک بہت بڑی دہکائی ہوئی آگ کے حوالے کیا جانے لگا ہے. یہ آگ کیا ہے؟ 40 دن پوری قوم مل کر ایک بڑی جگہ پر لکڑیاں جمع کر رہی ہے، اور اس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی نفرت ہے کہ منت مانتی ہیں خواتین کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنی اتنی لکڑیاں اس آگ کے لیے جمع کریں گی. جس وقت آگ جلائی گئی، میلوں لمبے اس کے شعلے ہیں اور کوئی قریب نہیں جا رہا، اوپر سے پرندے نہیں اڑ رہے. اب اس قوم کے لیے ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا کہ اب آگ تو جلا دیے، اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالیں کیسے؟ کیونکہ کوئی اس کے قریب تو جا نہیں سکتا. شیطان ابلیس وہ انسانی صورت میں آتا ہے اور آ کر مشورہ دیتا ہے کہ ایک غلیل اور منجنیق کی طرح کی چیز تیار کرو اور اس میں باندھ کر اللہ کے نبی کو آگ میں ڈال دو. اللہ کے خلیل کو اس آگ میں جب ڈالا گیا تو آگ میں ڈالنے سے قبل فرشتے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، اگر آپ ہم سے کہتے ہیں تو ہم اس آگ کو بجھانے کی تدبیر کرتے ہیں، اگر آپ ہم سے کہتے ہیں تو ہم مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آگ سے بچائے اور آگ میں ڈالنے کے اس عمل سے آپ کو روک دے. اللہ کے خلیل کا کیا خوبصورت جواب ہے. آپ فرماتے ہیں حسبی من سوالی علمہ بحالی، اے فرشتو میرے رب کا علم ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میری حالت کو تم سے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے. اللہ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ میں گرتے ہی مالک کی طرف سے اس آگ کے لیے حکم آیا. قرآن اس کو بیان کرتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اتنا حکم ہوتا آگ کے لیے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ اللہ کے خلیل اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے وصال فرما جاتے. لیکن جب فرمایا سلامن سلامتی والی ہو جا تو وہ آگ اس طرح سے گلزار بن گئی، ایک باغ کی کیفیت آپ کو محسوس ہوئی. اور اللہ کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جو ان کے قریب جا کر اس آگ کے اندر ان کی خوشیوں کا سامان کر رہے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا خلیل جل رہے ہیں، وہ اندر جل کے راکھ بن گئے ہوں گے، اور اللہ کا خلیل اندر ہیں، اور وہ جو باغ ہے، وہ جو آگ ہے، وہ ان کے لیے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. 40 دنوں تک، یہ بعض روایت میں آتے 50 دنوں تک یہ آگ دہکتی رہی. اللہ کا خلیل اندر ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر اچھوں اور بروں کا امتحان ہونے لگا. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. مسلم شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ جو چپکلی ہے، یہ جو گرگٹ ہے، یہ پھونک مارنے لگا، پھونک مار رہا ہے کہ میں آگ کو تیز کر رہا ہوں. اور ادھر ایک ابابیل کو دیکھا گیا، پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لا کر اوپر سے پانی پر آگ پر پھینک رہا ہے. اب اس سے پوچھے کوئی چپکلی تیری پھونک سے کیا ہونے والا ہے، اور کوئی اس ابابیل سے پوچھے کہ تیرے ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا علاوہ جو آگ کا دہک رہا ہے یہ کیسے بجھے گا، اسے کیا فرق پڑتا ہے. تو ناظرین و سامعین، اصل میں نیت کی بات ہے، اصل میں اپنی محبت کی یا اپنے بغض اور حسد اور نفرت کی بات ہے. جس ابابیل نے اللہ کے خلیل کے لیے محبت کا اظہار کیا اور ایک ایک پانی کا قطرہ لا کر پھینکتی رہی، دیکھیے اس ابابیل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے.
اور کعبۃ اللہ اور حرم شریف ان ابابیلوں کا، اس ابابیل کی آگے نسلوں کا مسکن بن گیا. اور وہ جو چپکلی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو شخص بھی اس کو ایک ضرب میں قتل کرے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر ضربیں زیادہ ہوں گی تو نیکیاں کم سے کم ہوتی جائیں گی. اور اللہ کے نبی نے وجہ یہی بیان کی، فرمایا کہ اس چپکلی نے پھونک ماری تھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو. اب سوال تو یہ ہے کہ جس نے پھونک ماری تھی وہ تو کب کی مر چکی، یہ بعد والوں کو یہ سزا کیوں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑے قصور کریں تو سزائیں نسلیں بھگتتی ہیں، اور اگر بڑے کوئی اچھا کام کریں تو اس کے پھل بھی نسلیں کھاتی ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہماری نسلیں وہ امن و سکون کا پھل کھائیں گی یا کہیں ہمارے کیوں کی سزا بھگتیں گی، یہ فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے. اللہ کے خلیل کے لیے جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو بجائے اس کے کہ نمرود، اور یہ نمرود کون ہے، 800 سال اس نمرود کی عمر ہے، 400 سال حکومت کی اس نے. تو یہ نمرود کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ظاہر و باہر کمال معجزہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نے دیکھا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سر جھکا لے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو دل و جان سے قبول کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اپنے جرم سے توبہ کرے. لیکن اس کے برعکس انہوں نے مزید اللہ کے نبی سے ٹکر اور اللہ کے نبی سے مزید مخالفت شروع کی. چنانچہ ایک دن اللہ کے خلیل موجود ہیں تو یہ مناظرہ اور مباحثہ نمرود آپ سے کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے خدا کی کتنی طاقت ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتے اور موت بھی دیتا ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی. تو یہ کہنے لگا کہ انا احیی و امید، اس میں تیرے رب کا کیا کمال ہے، یہ پاور تو میرے اندر بھی ہے کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور میں موت بھی دے سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتا کس طرح، مردوں کو زندہ کر کے دکھا. تو اس نے 2 لوگوں کو بلایا اور ایک بے گناہ کا سر اڑا دیا اور دوسرے کو کہا تو چلا جا. کہنے لگا یہ دیکھو جسے میں نے چھوڑ دیا میں نے اس کو زندگی دی، اور جس کا سر اڑا دیا میں نے اس کو موت دی. حالانکہ یہ اہل عقل کے نزدیک یہ دلیل بالکل بھونڈی سی ہے، اور یہ بالکل اللہ کے خلیل کا پلڑا بھاری ہے. لیکن اللہ کے خلیل نے دلیل کا انداز بدلا. خلیل اللہ نے فرمایا اچھا ربی، میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اگر تو خدا ہے، تیری خدائی کا دعویٰ ہے تو لے آ پھر تو مغرب سے طلوع کر، مشرق میں اس کو غروب کر. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا وہ نمرود. اور اللہ کے خلیل کا یہاں بھی پلڑا بھاری ہوا. اللہ کے پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں. ایک دن بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں؟ عرض کی مالک ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے گا، میں حق الیقین کا درجہ پانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑیے، اسے اپنے ساتھ ہلا لیجئے. اللہ کے خلیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک کبوتر، ایک مرغ اور ایک مور. ان کو لے کر انہوں نے اپنے ساتھ ہلایا اور ہلا کر ان کو کھلاتے پلاتے رہے. آپ نام رکھا ان کا، نام لیتے وہ دوڑ کے آ جاتے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ اب ان 4 کو ذبح کرو. اللہ کے خلیل نے ان کو ذبح کیا. فرمایا ان کے گوشت کو مکس اپ کر کے قیمہ بناؤ، ان کے سر اپنے پاس رکھو. خلیل اللہ نے ایسے ہی کیا. فرمایا اب یہ تھوڑا تھوڑا گوشت 4 مختلف پہاڑوں پر ڈال کے آ جاؤ. اللہ کے خلیل نے تھوڑا تھوڑا قیمہ، وہ تھوڑا تھوڑا ان کا جسم کی وہ جو بنایا ہوا گوشت تھا، قیمہ تھا، اس کو انہوں نے مختلف پہاڑوں پہ جا کر ڈالا. پھر فرمایا اب وہ جن کا تم نے نام رکھا ہوئے ان کو بلاؤ. خلیل اللہ کے ہاتھ میں ان کے سر ہیں. آپ فرماتے ہیں فلاں آ جا. تو اب وہ جو پہاڑوں پہ رکھا ہوا قیمہ ہے وہ آ رہا ہے، اور جس پرندے کا سر ہے اسی کے پارٹ، اسی کے باڈی کے پارٹس آتے ہیں، اور وہ قیمہ آ کر اس کا پورا دھڑ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیات کو پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کے خلیل کو مالک فرماتا ہے اے میرے خلیل، یوں ہی ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے. معزز ناظرین و سامعین،
کیا پیارا انداز ہے اللہ کے نبیوں کی تربیت کا، کیا پیارا انداز ہے اللہ کے نبیوں کی حیات کا۔ اللہ کے خلیل ایک دن عرض کرتے ہیں مالک ذرا مجھے دکھاتا نہیں ہے کہ یہ زمینوں میں کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے خلیل کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو واضح فرما دیا، ہر چیز کو کھول دیا، ہر چیز آپ کے سامنے آیا ہو گئی، آسمان زمین ہر طرف۔ تو اللہ کے خلیل کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک شخص اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ جو ایک مردے کو قبر سے نکال کے اس کو گناہ کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے خلیل غصے میں آ گئے، غضب میں آ گئے، عرض کی مالک اس کو پکڑ، اس کو تباہ کر، یہ اس قدر بڑا ظالم ہے کہ تیری زمین اور دھرتی پر یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کی دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو، اس گنہگار کو سزا دی۔ پھر مالک نے فرمایا خلیل تو نے ایک گناہ دیکھا تڑپ گیا، ہم بھی تو ہیں روزانہ اس طرح کے ہزاروں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتے، پھر بھی ان کے لیے ہم فوراً عذاب لے کر نہیں آتے، پھر بھی ہم نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے ہوتے۔ عرض کی مالک تو کریم ہے، تو خلیل ہے، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنا خیال رکھیے گا، رمضان شریف ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کو جاری و ساری رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔